بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 9th. I am your Pakistan Studies teacher Shmaila, and today our topic is justice and equality, page number 6 of your book. Justice and equality, insaf اور مساوات. While establishing a just society, the Muslims put an emphasis on justice. ایک عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے مسلمان جو ہیں وہ زور دیتے ہیں انصاف کے اوپر. امفسس زور اور جسٹ سوسائٹی کہتے ہیں عدل و انصاف کے اوپر مبنی جو معاشرہ ہوتا ہے اس کو. اس کے قیام کے لیے کس چیز پہ زور دیا جاتا ہے؟ انصاف کے اوپر. It is determined in Islamic belief that all human beings are to be given equal status without any discrimination of caste, color, creed, language and culture. اسلامی عقیدے کے اندر یہ بات واضح ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا رتبہ حاصل ہوتا ہے بنا کسی رنگ، نسل، زبان یا ثقافت کی تفریق کے. دا اسٹیبلشمنٹ آف ایکول لا اینڈ دا سیم جوڈیشری سسٹم فار آل لیونگ ان دا اسٹیٹ از انٹینڈیڈ. اور ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک جیسا قانون اور ایک جیسا عدل و انصاف کا جو نظام ہے، ایک جیسا عدالتی نظام جو ہے تمام انسانوں کے لیے مہیا کرنے کا عزم کیا جاتا ہے. Independent judiciary and the supremacy of law are the basic condition for the establishment of equality and justice. انصاف اور مساوات کے قیام کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ آزاد عدلیہ اور قانون کی عملداری. ٹھیک ہے، جب قانون کو سب کے اوپر سپرمیسی حاصل ہوگی، فوقیت حاصل ہوگی اور آزاد عدالتی نظام ہوگا تو تبھی معاشرے کے اندر مساوات اور انصاف جو ہے اس کو ہم یقینی بنا سکیں گے. Islamic system has laid stress on the elevation of justice. اسلامی جو نظام ہے وہ زور دیتا ہے انصاف کے اوپر، انصاف کی فراہمی کے اوپر. In his sermon on his final pilgrimage خطبہ حجۃ الوداع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم explained this fact in the following words. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو مساوات ہے اس کو ان الفاظ کے ذریعے بیان کیا ہے. O people, all of you have one God and all mankind is the offspring of Adam. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also a white has no superiority over black, nor a black has any superiority over white. اے لوگو، تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا کیا ہے. لوگو، تم سب کا ایک خدا ہے اور تمام انسان جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اسی طرح سے کسی گورے کو کسی کالے اور کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں. یعنی اپنے اس خطبہ کے اندر انہوں نے فرمایا کہ کسی کو رنگ اور نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی. تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں اور تمام انسانوں کو ایک جیسا سٹیٹس جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. نمبر 3، پروموشن آف ڈیموکریسی، پیج نمبر 7. Consultation and deliberation are the basis of Islamic state and society. Democracy is promoted in an Islamic state and the rights of the people are protected. Every citizen enjoys equal status. People lead their lives observing and respecting the law of land. Laws provide security to the people. All are equal in the eyes of law. No discrimination is allowed on the basis of state, caste, color, creed or language. The system of the government is done for the welfare of all the people. ایک جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر مشاورت کو اور گفتگو کو، بات چیت کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور کسی بھی اسلامی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے مشاورت. ایک اسلامی ریاست کے اندر جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور جو لوگ ہیں ان کے حقوق کو
ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ ہر شہری کو ایک جیسا رتبہ، ایک جیسا سٹیٹس حاصل ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنی زندگیاں قانون کے مطابق گزارنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور لاز جو ہیں، قانون جو ہیں، وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر ہوتے ہیں۔ کسی قسم کا جو تفاوت، جو فرق ہوتا ہے، چاہے وہ ذات پات کا ہو، رنگ نسل کا ہو یا زبان کا ہو، وہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور جو حکومت کا جو نظام ہوتا ہے وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہے۔ تو جمہوریت کا فروغ اسلامی معاشرے کے اندر اس کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے، اور یہ بھی جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے اس کی بنیاد کا ایک اہم رکن ہے، پروموشن آف ڈیموکریسی۔ While addressing at Sibbi on 14th of February 1948, قائد اعظم described the purpose of achievement of Pakistan in the following words۔ سبی کے مقام پر فیبرری 1948 کو قائد اعظم نے اپنے خطاب میں پاکستان کو حاصل کرنے کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ ان الفاظ میں کیا ہے: Let us lay the foundation of our democracy on the basis of the truly Islamic principle۔ آئیے ہم جمہوریت کی بنیاد رکھتے ہیں جو کہ اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہو۔ Our Almighty has taught us that our decision in the affairs of the state shall be guided by the discussions and consultations۔ اور ہمیں جو ہمارے پروردگار نے تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلوں میں، جو کہ اسٹیٹ سے متعلق جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، جو بھی ریاست کے امور ہوتے ہیں، وہ باہمی مشاورت اور گفتگو سے کیے جائیں۔ نمبر 4، فریٹرنٹی اینڈ بردرہڈ، برادری بھائی چارہ۔ فریٹرنٹی اینڈ بردرہڈ ہیز اسپیشل significance in an Islamic society۔ ایک اسلامی معاشرے کے اندر برادری کو، بھائی چارے کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ When Islamic government was formed in Medina، جب مدینہ کے اندر اسلامی حکومت قائم کی گئی، the example of fraternity and brotherhood set there was worth seeing۔ تو مدینہ کے اندر جو بھائی چارے کی جو مثال قائم کی گئی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ Today the Islamic society needs the same fraternity and brotherhood۔ اور آج کے اسلامی معاشرے کو اسی بھائی چارے، اسی یکجہتی، اسی برادری کی ضرورت ہے۔ Before the advent of Islam, people were not aware of this principle۔ اسلام کی آمد سے پہلے، عرب کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کے اندر اس اصول کا کوئی شعور نہیں تھا، لوگوں کو اس اصول سے واقفیت نہیں تھی۔ کس اصول سے؟ یعنی بھائی چارے کے۔ They were the enemies of each other، لوگ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے۔ But as the Islamic state of Medina was established، the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم advised his followers to treat the orphan, widows and the poor kindly۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے اندر اسلامک ریاست کا قیام عمل میں لایا تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ وہ یتیموں، بیواؤں اور جو غریب ہیں ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک جو ہے وہ اختیار کریں۔ He gave the people a code of life so that they might live peacefully and an atmosphere of brotherhood might flourish in the society۔ انہوں نے جو لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا تاکہ لوگ امن و امان سے رہ سکیں اور معاشرے کے اندر بھائی چارے کو فروغ مل سکے۔ He constituted a system of zakat and charity۔ انہوں نے زکوٰۃ اور خیرات کا جو نظام تھا وہ اس کی بنیاد رکھی۔ He declared the usury unlawful because there is no room for exploitation in Islam۔ اور جو سود تھا اس کو حرام قرار دیا گیا اور کہا کہ ایک اسلامک معاشرے کے اندر کسی کے بھی استحصال کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ Fraternity teaches us to develop brotherly relation with one another so that neither rights of anyone are usurped nor the weak is oppressed by anyone۔ جو بھائی چارہ اور جو برادری کی فضا ہوتی ہے یہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں ان کو غصب نہ کریں، ان کو
ٹھائیں نہ بلکہ دوسروں کے حقوق کا احترام کریں. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said each Muslim is a brother to every other Muslim. He should not commit breach of trust. He taught to refrain from maliciousness, malignance and enviousness. Therefore the Muslims should live united. They should help each other. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے جو کہ اس کا اعتماد کبھی نہیں توڑتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو بدنیتی سے اور دوسروں سے حسد کرنے سے، اپنے بھائیوں سے حسد کرنے سے منع فرمایا. اسی لیے therefore the Muslims should live united. اسی لیے مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کو اکٹھے رہنا چاہیے. They should help each other. ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. But the significance of the rights of the citizen are acknowledged. At the same time, much emphasis was laid on the duties of the citizen. In an Islamic state, rights and duties are closely connected and both go hand in hand. The right of one person becomes the duty of other to fulfill. Rights and duties are correlative. When a person does his duties, he deserves to enjoy rights. Duties cover both individual as well as collective aspects of the man. Mutual balance between rights and duty is the key to make an Islamic state a successful one. Rights and duties of citizen. شہریوں کے حقوق اور فرائض. جب پاکستان دنیا کے نقشے میں سامنے آیا تو اس کے شہریوں کے جو حقوق اور جو ذمہ داریاں تھیں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی، اور اس بات پر زور دیا گیا کہ جہاں شہریوں کے کچھ حقوق ہیں وہاں ان کے کچھ فرائض بھی ہیں. ایک اسلامی معاشرے کے اندر حقوق اور فرائض جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک شخص کا جو حق ہوتا ہے وہ دوسرے کی جو ہے وہ فرض بن جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی بن جاتی ہے جسے وہ پورا کرتا ہے. حقوق اور فرائض ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، اور جب ایک شخص اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے تو وہ پھر اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اپنے کچھ حقوق بھی جو ہے وہ بھی حاصل کرے. جو رائٹ اور ڈیوٹیز کا جو بیلنس ہے، یعنی جو آپ حکومت کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے جہاں ایک انسان کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں وہیں پہ اسے کچھ ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں، اور یہی ایک اسلامی ریاست کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. Sense to provide security to the minorities were also included in the background of the demand of Pakistan. اسی طرح سے جو اقلیتیں ہیں معاشرے کے اندر ان کو تحفظ فراہم کرنا بھی مطالبہ پاکستان میں شامل تھا. قائد اعظم said very clearly that the rights of the minorities will be fully protected in Pakistan. قائد اعظم نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حقوق کو پوری طرح سے حفاظت کی جائے گی. Islam does not allow that life, property, dignity and religious tradition of the minorities in Pakistan go unprotected. اسلام ہمیں کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کی جو زندگی، جو ان کی جائیداد ہے، جو ان کا مذہب ہے، جو ان کی روایات ہیں، ان کو تحفظ حاصل نہ ہو. تو اقلیتوں کے لیے جو تو اقلیتوں کا تحفظ ہے وہ بھی مطالبہ پاکستان میں شامل تھا، اور وہ بھی ہماری آئیڈیالوجی کی ایک آپ بیس کہہ سکتے ہیں. تو بچوں، یہ جو آپ کا پورا ایک ٹاپک ہم نے پڑھا ہے، اس میں ہم نے جسٹس اینڈ ایکویلٹی، پروموشن آف ڈیموکریسی، فریٹرنیٹی اینڈ بردرہڈ، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن، یہ سارے کمپوننٹس ہیں آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان کے. اور پریویس لیسن میں ہم نے اس کا پہلا کمپوننٹ بلیف اینڈ پریئرز پڑھا تھا. ٹھیک ہے، ان پیجز کی آپ دوبارہ ریڈنگ کریں، اور ان میں سے آپ کا ایک ڈیٹیل کوسچن جو ہے وہ ہے، look at your book page number 18 detailed question number 5 ہے یہ بک کا آپ کا. evaluate the Islamic values that are the basis of the ideology of Pakistan. آپ نے وہ اسلامک ویلیوز بتانی ہیں جو نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی ہے. تو یہ ہم نے 1 by 1 پڑھی ہیں. تھوڑا سا میں شارٹ کٹ اس کا آنسر آپ کو بتاؤں گی. شروع آپ کریں گے اس کو پیج نمبر 5 سے. فرسٹ 3 لائنز آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد بلیف اینڈ پریئرز.
یہ آپ لکھیں گے فرسٹ اینڈ سیکنڈ پیراگراف، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لاسٹ پیراگراف لکھیں گے پیج 5 سے، ٹھیک ہے، یہ آپ کر لیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں پیج نمبر 6۔ پیج نمبر 6 میں جو 1 2 3 اینڈ 4 فرسٹ 4 جو پوائنٹ اوپر دیے گئے ہیں وہ آپ نے چاروں پوائنٹس لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آ جائے گا جسٹس اینڈ ایکویلٹی، اس کا آپ نے لکھنا ہے 1 2 3 4 5 اینڈ 6 لائن۔ جسٹس اینڈ ایکویلٹی کی آپ نے فرسٹ 6 لائن لکھنی ہے، پھر پروموشن آف ڈیموکریسی پہ آ جانا ہے، اور اس پروموشن آف ڈیموکریسی کا آپ نے ایک فرسٹ پیرا لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو قائد اعظم کا ایڈریس ہے اس میں وہ آپ نے کوٹ نہیں کرنا، اس سے اوپر جو پیرا ہے وہ لکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے فریٹرنٹی اینڈ بردرہڈ، اس کا آپ نے فرسٹ پیرا اور لاسٹ پیرا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جائیے آپ لاسٹ ہیڈنگ اپنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن، اس کا ایک ہی پیرا ہے جو کہ پیج نمبر 8 پہ ہے، فرسٹ پیرا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک ڈیٹیل کوشچن ریڈی ہو جائے گا، یہ آپ نے اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر ہیڈنگ کے ساتھ کرنا ہے اور اس کو لرن کرنا ہے۔ Our topic is economic deprivation of the Muslims in India۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ آئیڈیالوجی کیا ہے، پھر آئیڈیالوجی پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان کا مطلب، اور اس کے بعد وہ تمام کمپوننٹ، وہ تمام ایلیمنٹ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بیسز ہیں وہ ہم دیکھیں۔ آج ہم 1857 میں جب برصغیر کے اندر انگریزوں کا جو حکمرانی ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو مسلمانوں کے معاشی حالات تھے ان پہ نظر ڈالتے ہیں، اور پھر یہ وہ حالات تھے جب مسلمانوں کے اندر جو ہے آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اور یہ آزادی کی تحریک جو تھی وہ اس کی بنیاد جو تھی وہ ایک مخصوص نظریے کے اوپر تھی، اور وہ نظریہ تھا اسلامک نظریہ، یعنی آئیڈیالوجی آف اسلام تھی، جو کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی پھر بنیاد بنا، اور پھر جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا۔ پیج نمبر 8 آف یور بک، اکنامک ڈپریویشن آف دی مسلمس ان انڈیا۔ When the War of Freedom 1857 was over, the Muslims were oppressed very badly. Although the Hindus supported the Muslims in this war, but they declared that only the Muslims were responsible for their action in the war. Thus they acquitted themselves of any responsibility. The Muslims were the targets of the wrath of the British, so they suffered a lot and faced serious consequences. 1857 میں بچوں ایک آزادی کے لیے جنگ لڑی گئی، اور یہ آزادی حاصل کرنی تھی مسلمانوں نے انگریزوں سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 وہ سال ہے جب برصغیر کے اندر انگریزوں کی جو حکومت تھی وہ باضابطہ طور پر قائم ہوئی، اور جو تمام اختیارات تھے برصغیر کے اوپر حکمرانی کے، وہ باضابطہ طور پر تاج برطانیہ کے پاس چلے گئے، اور مسلمانوں نے جنہوں نے اس پورے خطے کو تقریباً 800 سال تک رول کیا تھا، اور ان سے جو حکمرانی تھی وہ اس خطے کی وہ چھن گئی۔ مسلمان جو تھے وہ کبھی بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ انگریزوں کو اپنا حکمران مانیں، اس لیے انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنے کے لیے ایک جنگ لڑی، جس کو وار آف انڈیپینڈنس کا نام دیا گیا، جو کہ 1857 میں لڑی گئی۔ لیکن اس جنگ کے بعد کیا ہوا، کیونکہ یہ جنگ انگریزوں نے جیت لی تھی، ایک تو انگریز کی جو فوج تھی وہ بہت منظم تھی، پھر ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی، اور جب یہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کے لڑی تھی، لیکن جب ہندوؤں نے دیکھا کہ انگریزوں کو فتح مل رہی ہے اور انگریزوں کا جو مستقبل ہے انڈیا کے اندر وہ اب یقینی نظر آ رہا ہے کہ وہ اگلے حکمران انڈیا کے وہی ہیں، تو ہندوؤں نے اپنی تمام تر جو وفاداریاں تھیں وہ مسلمانوں سے ختم کر کے انگریزوں کے لیے وقف کر دی۔ اور پھر یہ وہ ٹائم تھا جب جنگ کے لیے انگریزوں نے صرف اور صرف مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کا ہر طرح سے استحصال جو ہے وہ شروع کر دیا۔ ہندوؤں نے بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو جنگ کی ہر طرح کی جو ذمہ داری تھی اس سے بری ذمہ کر لیا، اور جو انگریز تھے انہوں نے اپنے ہر عتاب کا نشانہ جو ہے وہ مسلمانوں کو بنایا۔
نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں, دا برٹش ڈومینیٹڈ بائی prejudice enmity dismissed all the Muslims from government jobs, especially from army, and shut the doors of the employment to the Muslims. Despite having the required qualification for some job, the Muslims were deprived of it. On the other hand, the Hindus were offered jobs even if they had less qualification as compared to the Muslims. اب انگریزوں نے کیا کیا کہ ان کی جو دشمنی تھی مسلمانوں کے ساتھ وہ اتنی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو جتنی بھی عام ملازمتیں تھیں حکومت کی, جتنی بھی سرکاری ملازمتیں تھیں ان میں سے مسلمانوں کو نکالا گیا, خاص طور پر آرمی سے, اور مسلمانوں کے لیے جو جابس کے جو دروازے تھے, جو روزگار کے جو مواقع تھے وہ بند کر دیے گئے. اور اس کے باوجود کہ مسلمانوں کے پاس کوالیفیکیشن ہوتی ان کو نوکریوں سے محروم رکھا جاتا, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو جو لیس کوالیفیکیشن, جو کم قابلیت رکھتے تھے مسلمانوں کے مقابلے, ان کو بھی اچھی سے اچھی جاب دی جانے لگی. نمبر 2, the Muslims were deprived of their properties were confiscated. Some Muslim landowners were turned out of their lands. پھر ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ان کی جو جائیدادیں تھیں ان سے بھی محروم کر دیا گیا, اور ان کی جو جائیداد تھی ان کو ہتھیا لیا گیا, ضبط کر لیا گیا, اور جو مسلمان زمیندار تھے ان سے ان کی زمینیں جو ہیں وہ لے لی گئی. Their properties and lands were allotted to the non-Muslims, اور وہ جو غیر مسلم تھے ان میں تقسیم کر دی گئی. The Muslims became tenants cultivators instead of owner of the land, اور مسلمان جو تھے وہ اجرت کے اوپر اپنی زمینوں کے اوپر کام کرنے لگے. Sir Syed Ahmad Khan has depicted this miserable condition of the Muslim in the following words: No calamity has descended from heaven that had not searched the house of the Muslim before it came down to the earth. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اس صورتحال کو, اس پسماندہ صورتحال کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ کوئی بھی مصیبت, کوئی بھی آفت جو کہ اوپر سے آتی ہے وہ جب تک کہ مسلمان کا گھر دیکھ نہ لے اس وقت تک باقی زمین کے اوپر نہیں جاتی. یعنی اتنا زیادہ اس وقت مسلمانوں کو تکلیف کا اور اتنے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. نمبر 3, the business of the Muslim were ruined. In order to get the support of the Hindus, the British gave them special business privileges. The Hindus established monopoly in local trade. The Muslim traders suffered economic crisis. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا بزنس تھا, کاروبار تھا, اس کو بری طرح سے تباہ کر دیا گیا, اور ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کو کاروبار کی کافی سہولتیں جو ہیں وہ انگریزوں نے دی, اور ہندوؤں کی تجارت کے اوپر جو ہے وہ اجاداری جو ہے وہ قائم ہو گئی, اور مسلمان تاجر جو تھے انہوں نے بہت ہی برے حالات کا سامنا کیا. نمبر 4, ایز دا ریزلٹ آف انڈسٹریل ریولوشن ان بریٹن بیٹر اینڈ چیپر پروڈکٹس فار مینوفیکچرڈ دیئر. برطانیہ میں جو صنعتی انقلاب آیا اس وقت, اس وجہ سے وہاں پہ جو چیزیں بنتی تھی وہ بہت ہی زبردست کوالٹی کی بھی ہوتی اور پرائس میں بھی سستی ہوتی. دیز پروڈکٹس فار امپورٹیڈ انٹو انڈیا, اور وہ چیزیں پھر انڈیا میں وہ سیل کرتے. It resulted in the destruction of cottage industry which belonged to various nations of India including the Muslim. اس سے جو برِ صغیر کے اندر کاٹیج انڈسٹری تھی, کاٹیج انڈسٹری کون سی انڈسٹری ہوتی ہے؟ اسمال انڈسٹری, جس کے اندر تھوڑے سے تھوڑے لوگ بھی انوالو ہو سکتے ہیں, ایک فیملی انوالو ہو سکتی ہے, چھوٹی بلڈنگ کے اندر آسانی سے لوگ جو ہے اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اس کو کاٹیج انڈسٹری کو پھر بہت نقصان ہوا برِ صغیر کے اندر, اور مسلمان جو تھے خاص کر انہیں. The cottage industry collapsed because it could not compete with the modern industry. تو جو یہ کاٹیج انڈسٹری یا اسمال انڈسٹری تھی سب کانٹیننٹ کے اندر, یہ جو تھی وہ بری طرح سے کولیپس کر گئی, تباہی کی طرف چلی گئی, کیونکہ یہ جو جدید انڈسٹری تھی اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. نمبر 5, the goods produced in Britain could be imported into India but Indian products were demanded neither in Britain nor in Europe. جو بھی چیزیں, جو بھی پروڈکٹس برطانیہ کے اندر بنتی ہیں ان کو انڈیا میں امپورٹ کر دیا جاتا ہے, انڈیا میں بیچ دیا جاتا ہے, لیکن جو انڈیا میں چیزیں بنتی ان کی ڈیمانڈ نہ ہی برٹن میں تھی نہ ہی یورپ کے کسی اور ملک میں تھی. The export of Indian goods was affected and millions of people suffered unemployment.
which included a large number of the Muslim. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈین پروڈکٹس تھی، جو انڈین چیزیں تھیں، ان کی تجارت جو تھی وہ متاثر ہوئی اور لاکھوں لوگ جو تھے وہ بے روزگار ہوئے، اور خاص کر ان میں بڑی تعداد جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی. تو بچوں یہ سارے وہ معاشی حالات تھے جو 1857 کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے تھے برِ صغیر کے اندر. اور یہ پڑھنے کا اس چیپٹر کے اندر ان حالات کو اسٹڈی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تمام حالات تھے جنہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست اپنے نظریہ کے مطابق، اسلامی نظریہ کے مطابق، اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق اپنے لیے اسٹرگل کریں اور اپنے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کریں. اور اسلامک آئیڈیالوجی وہ آئیڈیالوجی ہے جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بیس بنتا ہے، اور پھر آئیڈیالوجی آف پاکستان کا نتیجہ کیا آتا ہے؟ پاکستان ایک علیحدہ مملکت کی صورت میں دنیا کے نقشے پہ ابھرتا ہے. پیج نمبر 8 اور پیج نمبر 9 پہ یہ ٹاپک آپ نے دوبارہ ریڈ کرنا ہے، اور یہ آپ کی بک میں 5 پوائنٹ کے اندر یہ ٹاپک جو ہے یہ کور ہوا ہے. لیکن جو آپ کی ایکسرسائز میں کوشچن ہے وہ لکھا ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن اکنامک ڈپریویشن آف دا مسلم ان انڈیا. تو اس کو آپ نے ایک نوٹ کی صورت میں لکھنا ہے. یہ جو 5 پوائنٹ ہیں اس پہ آپ ایک نوٹ لکھ لیں، ایک شارٹ نوٹ لکھ لیں 7 to 8 لائنز کا. ٹھیک ہے، یہ اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر یہ کوشچن کریں اور اس کو لرن کریں. تھینک یو.